السلام علیکم دوستو کورونا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ دنیا کو اس کی وجہ سے ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے اور اس بحران پر قابو پانے کی حتی الامکان کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں جو عام آدمی کی سوچ سے بالاتر ہے۔ کورونا نے دنیا بھر میں نظام زندگی کو متاثر کیا ہے، دنیا بھر میں کاروبار بند پڑے ہیں اور حکومتوں کی کارکردگی کی کلی بھی کھل گئی ہے۔ ایسے میں دنیا کے نامور مفکر اور دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کیسی ہوگی۔ فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ اس کے بڑھتے بحران کی وجہ سے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ ان حالات میں میگزین نے دنیا کے جانے مارے مفکروں سے پوچھا ہے کہ عالمی وبا کے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا دنیا میں نئی طاقتیں ابھریں گی اور امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا؟ کیا گلوبلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا یا اس کی باغ ڈور چین کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ کیا دنیا میں مزید ناکام ریاستیں جنم لیں گی اور لڑائیاں چھڑ جائیں گی؟ امریکی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈی کے ڈائریکٹر جنرل کوری شیخ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی حکومت کے تنگ نظر مفادات اور نااہلی کی وجہ سے دنیا میں سپر پاور نہیں کہلائے گا۔ وبا کے اثرات کو بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے دنیا تک جلد معلومات پہنچا کر کم کیا جا سکتا تھا، جس سے حکومتوں کو اس سے نپٹنے کے لیے تیاری کرنے کا وقت ملتا۔ یہ ایسی چیز تھی جو امریکہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ اس نے صرف ظاہر کیا ہے کہ اسے صرف اپنے مفادات سے غرض ہے۔ امریکہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا ہے۔ طاقت کی منتقلی مغرب سے مشرق کی طرف ہونے جا رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر سٹیفن ایم والٹ کا کہنا ہے کہ اس سے طاقت اور اثر و رسوخ کی مغرب سے مشرق منتقلی میں تیزی آئے گی۔ جنوبی کوریا اور سنگاپور نے اس سے بہترین طریقے سے نپٹا ہے۔ چین نے ابتدائی طور پر کچھ غلطیاں کرنے کے بعد بہت اچھا رد عمل دیا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ اور یورپ کا رد عمل سست اور افراتفری پر مبنی رہا ہے، جس سے دنیا کے سامنے مغرب کا تو اثر اچھا نہیں ابھرا۔ پروفیسر سٹیفن نے مزید لکھا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ کورونا ایسی دنیا تخلیق کرے گا جو کم خوشحال، کم کھلی اور کم آزاد ہوگی۔ نامناسب منصوبہ بندی اور نااہل قیادت نے دنیا کو ایک نئے اور فکر انگیز راستے پر ڈال دیا ہے۔ کیا گلوبلائزیشن کا خاتمہ ہو جائے گا؟ چیتھم ہاؤس کے ڈائریکٹر روبن نابیلٹ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ عالمی معیشت کے لیے تنکے سے اونٹ کی کمر توڑنے کے برابر ثابت ہو سکتی ہے۔ گلوبلائزیشن باغ ڈور امریکہ کی بجائے چین کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی اور معاشی طاقت نے امریکہ میں اس بحث کو پہلے ہی جنم دے دیا ہے کہ چین کو امریکی ہائی ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکا جائے اور اتحادیوں کو بھی یہ راستہ اختیار کرنے کو کہا جائے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ایشیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے فیلو کشور مہابانی نے لکھا ہے کہ کورونا عالمی معاشی سمت کو تو نہیں بدلے گا، لیکن وہ اس تبدیلی کو ضرور ہوا دے گا جس کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یعنی گلوبلائزیشن کی باغ ڈور امریکہ کی بجائے چین کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بروکنگ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ اور سابق امریکی 4 اسٹار جنرل جون ایلین نے لکھا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ کورونا کی تاریخ وہ لکھیں گے جو اس سے بچ پائیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے سیاسی اور معاشی نظام اور صحت کے نظام کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، جبکہ کچھ ممالک کے لیے یہ الٹ ثابت ہوگا۔ دنیا میں ممالک کے اندر اور باہر کشمکش بڑھے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے طاقت کے نظام میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جن کے بارے میں ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے معاشی نظام کمزور ہوگا اور دنیا میں ممالک کے اندر اور باہر کشمکش بڑھے گی۔ کونسل آف فارن ریلیشن کے سربراہ ریچرڈ این ہاؤس کا کہنا ہے کہ میں توقع کر رہا ہوں کہ بہت سارے ممالک کو اس بحران سے نکلنے میں مشکل پیش آئے گی، جس سے دنیا میں مزید ناکام ریاستیں جنم لیں گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔